جی ہیلو السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام۔ شوکت علی غزنوی بات کر رہا ہوں پشاور سے۔ جی سر فرمائیے۔ شوکت علی غزنوی۔ جی شوکت صاحب سے بتائیں کیا بات ہے؟ یہ پوچھنا یہ تھا جی کہ آج کل تو یہ طاق راتوں کا مسئلہ چل رہا ہے نا، تو یہ سعودی میں تو چاند ایک دن پہلے نظر آتا ہے اور چاند یہ کوشچن مجھے بھی کرنا ہے، اور ہمارا ادھر پاکستان میں دوسرے دن ہی ہم پہلا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ طاق راتوں میں تو پوری یہ دنیا میں طاق رات ایک ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہے؟ حبیب الرحمان صاحب کیونکہ آپ پہلے دن ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے کہ وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر کو کیا آخری 10 راتوں میں تلاش کرنا ہے، طاق راتوں میں اور نائٹس میں، یا پھر یہ 27ویں کی ہی شب جو ہے وہ طاق رات ہے؟ بسم اللہ الرحمن ان کا الرحیم۔ کوشچن یہ نہیں تھا، ان کا کوشچن یہ تھا ٹو سٹارٹ وتھ، پھر کہ دنیا کے اندر اگر میں سعودی اس کو لے آتا ہوں، میں اس سوال کو لے آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلی بات اس پوری گفتگو کے حوالے سے کہ لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر الحمدللہ وجود رکھتی ہے اور لیلۃ القدر کا ظہور ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر کا تعلق رمضان المبارک سے ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے سے ہے، اگرچہ کہ 46 اقوال ہیں اس بارے میں، اور ان 46 اقوال کو صحیح البخاری کے شارحین نے نقل کیا ہے۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ پورا سال یہ گردش میں رہتی ہے، دوسرے قول کے مطابق پورے ماہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور تیسرے قول کے مطابق آخری عشرے میں ہے، چوتھے قول کے مطابق 17 رمضان المبارک کو ہے، پانچویں قول کے مطابق 21 رمضان المبارک علی حاظ القیاس۔ لیکن جمہور کا جو نقطہ نظر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قسم فرمایا کرتے تھے، قسم یعنی کہہ کر کے وہ فرماتے تھے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ لیکن صحابہ کرام آپ کے اقوال ہمارے سر آنکھوں پر، خود اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین نہیں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس کو پورے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، اور تحدید نہیں فرمائی، جس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے اگر ویسے ہی ہم ایک کامن سینس کے طور پہ سمجھنا چاہیں تو یہ بات تھی کہ اگر ایک ہی رات ہوتی، جیسے جمعے کا ایک دن خاص ہوتا ہے، عید کا دن خاص ہوتا ہے، اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی اپنے گناہوں سے باز نہ آتا، خطاؤں سے باز نہ آتا، غلطیوں سے پیچھے نہ ہٹتا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرتا، تو وہ بیچارہ مارا جاتا، وہ ایمان کے لحاظ سے بھی جاتا، عمل کے لحاظ سے بھی جاتا، اپنی آخرت کے اعتبار سے بھی تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلق کہہ کر کے چھوڑ دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تحدید نہیں فرمائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت کے جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ 27ویں کی شب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی طاق راتوں سے صرف نظر کر لیں، اور یہی وجہ ہے کہ اعتکاف وہ صرف 27ویں کی شب کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ پورا آخری 10 راتوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو مطلب ملخص اگر ہم کریں تو صحیح ہے، آپ کی عبادت کا فوکس وہاں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 27ویں شب کے چکر میں نہ آپ 29ویں کے اوپر توجہ دیں، نہ 25، 21 اور 23 جو ہے وہ آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہوں، بلکہ تمام کی تمام راتیں اہمیت کی حامل ہیں۔ تو صحیح نا؟